قرآن مجید میں 3 سورے ایسے ہیں جو شروع ہوئے لفظ سبحہ سے، سورہ الحدید، سورہ الحشر اور سورہ الصف۔ یہ 3 سورے شروع ہوئے لفظ سبحہ للہ، ما فی السماوات والارض سورہ حدید، سبحہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ حشر میں اور سورہ صف میں۔ 3 سورے کہ جن کے آغاز میں سبحہ استعمال ہوا۔ تو کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ مسبحات کی تلاوت کے بڑے فائدے ہیں، اور جب میں نے کہا کہ ساری آیات ملا کر 226 ہو گئی تو پھر پریشان ہو گئے۔ ہر روز تو رات کو اتنی آیت نہیں پڑھ سکتے۔ اب میں تلاش کر رہا ہوں آپ کے لیے کوئی آسان نسخہ نکال کے لے کر آؤں، تو کم از کم پہلی آیت تو پڑھ سکتے جس میں سبحہ استعمال ہوا۔ سورہ حدید آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد۔ سورہ الحشر اور سورہ الصف دونوں کی آیت نمبر 1 بالکل سیم ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ 3 آیتیں ہو گئی۔ چوتھی آیت سورہ مبارکہ الجمعہ کی آیت نمبر 1 انشاءاللہ یاد ہوگی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ 4 ہو گئی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 1۔ سورہ تغابن آیت نمبر 1، 5واں سورہ آ گیا۔ الفاظ کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 5۔ نمبر 6 سورہ مبارکہ الاعلی، یہ صیغہ امر استعمال ہوا لفظ تسبیح سے، سبح اسم ربک الاعلی آیت نمبر 1۔ 6 آیتیں ہو گئی، اور 6 آیتوں کے بعد 7ویں آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الی آخر الآیت۔ 7 ہو گئی۔ ان 7 سورتوں کو کہتے ہیں سورہ مسبحات۔ ان کی ساری آیتیں پڑھیں گے تو بنیں گی 226 آیت۔ اور اگر چاہیں تو ایسا کر لیں کہ بانٹ لیں۔ کیسے بانٹ لیں؟ جیسے کبھی مٹھائی آئی ہو تو ایک ساتھ نہیں کھا پاتے نا، بانٹ لیتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد، اور آپ کے پاس تو محفوظ کرنے کے وسائل تو موجود ہیں نا، تو آپ نے مٹھائی کے اس پیکٹ کو بانٹ لیا 6 حصوں میں یا 7 حصوں میں۔ بھائی والدہ نے بھیجی ہے، میں 7 دن تک کھاؤں گا، تو اگر مٹھائی بانٹ سکتے ہیں جو ماں نے بھیجی ہو، تو جو خدا نے کتاب بھیجی ہے بانٹ سکتے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ ہر رات میں 226 آیتیں مکمل پڑھیں، اسے بانٹ لیجیے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سب سے بڑی ہے ان تمام سوروں میں، تو اس کے پارٹ کر لیجیے۔ آپ کو یاد دلا دوں، یہ 30 پاروں میں قرآن کی تلاوت کا اصول پیغمبر کا دیا ہوا تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں نے اپنے آسانی کے لیے سے بانٹ لیا۔ اگر مسلمان بانٹ سکتے ہیں تو مومن کو نہیں بانٹ سکتے، بانٹ لیجیے۔ اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ چلیے پوری پلیٹ مت کھائیے، چٹو لیجیے، 7 ڈشیں لگی ہوئی ہیں سورہ مسبحات کے نام سے، ہر ایک ڈش میں سے کم از کم 1 بائٹ تو لے لیجیے، اٹ مینس ایک آیت تو پڑھ لیجیے۔ اور اگر آپ ہر روز ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو کبھی نہ کبھی تو سورہ مکمل ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھا، قبول کرنے والی ذات تو خدا کی ہے۔ قبلہ ہوشیار آدمی جو ہے وہ ایک چاول کے دانے سے پوری دیگ کا مزہ بتا دیتا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو ایک ہے صیغہ ماضی سبحہ، ایک ہے صیغہ مضارع یسبحو، ایک ہے صیغہ امر سبح، اور ایک ہے مصدر سبحان۔ یہ ہیں 7 سورے جن میں 3 شروع ہوئے ماضی کے لفظ سے، 2 شروع ہوئے مضارع کے لفظ سے، اور 1 شروع ہوا امر کے لفظ سے، اور 1 شروع ہوا مصدر کے لفظ سے۔ یہ 7 سورے مسبحات۔ اور بات تسبیح پر آج کی حد تک مکمل کر سکوں خدا کرے۔ تسبیح کیا ہے؟ کچھ باتیں کل بیان ہوئی، سبحہ یسبحو،
تسبیح کی اقسام ہیں اور میں لیے چلتا ہوں آپ کو براہ راست معصوم کی خدمت میں. کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک تسبیح ایسی ہے جو نجات دیتی ہے. آپ پوچھیں گے مولانا اس کو آپ نے تسبیح کیسے کہا؟ یہ تو آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے میں نے تسبیح کہا سورہ صافات کی آیت نمبر 140 کی بنیاد پر، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، آیت نمبر 141 تک. خوب، کیا مطلب؟ خدا کہتا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو وہ شکم ماہی کے پیٹ میں رہتے، ماہی کے پیٹ میں رہتے الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے. اگر آپ کی کوئی مشکلات ہوں تو اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو پیٹ میں رہتے مچھلی کے قیامت تک کے لیے. تو اگر آپ کو اپنی مشکلات کا خاتمہ چاہیے تو پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس تسبیح کا نام ہے تسبیح منجی یا منجی، نجات دینے والی.